अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया के साथ मैं हूँ हिरा वहीद। नाजरीन, ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होता है, ये टर्म मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा नई है। मुझे भी इस हवाले से आगाही चाहिए और ई वेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, कोई पोटेंशियल है इस चीज़ के अंदर, या फिर पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के हवाले से। आज के शो को हमने इसी हवाले से तरतीब दिया। हमारे साथ मौजूद हैं एक्सपर्ट जो कि बहुत सारी चीज़ों के एक्सपर्ट हैं, एनवायरनमेंट के साथ साथ हर चीज़ के ऊपर नज़र रखते हैं। मुनीर अहमद साहब, उन्हीं से जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होता है। सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या है, ई वेस्ट क्या है? देखें, ई वेस्ट वो सब कुछ है जो इलेक्ट्रॉनिक्स की मद में आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके जो होम अप्लायंसेस हैं, जैसे आपका टेलीविज़न है, आपका सेल फ़ोन है, ओवन है या फ्रिज है, ये वो सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉनिक्स में शुमार करते हैं, और जब वो ख़राब हो जाती हैं तो हम उनको ई वेस्ट कह देते हैं। और पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल ये है कि इसका बहुत सारा डंप जो है वो जमा हो चुका हुआ है और होता जा रहा है। और फिर जब से पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी जो है, ई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अंदर उसकी इंपोर्ट बढ़ी है। आपको पता है कि हमारे यहाँ जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत कम है, और वैसे भी हमारी जो आधी आबादी है वो गुर्बत की लकीर से नीचे है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो सेकंड हैंड चीज़ें हैं वो हम उनको ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। ख़ास तौर पे कंप्यूटर्स का जो है वो देख रहे हैं हम, या स्कैनर्स आ रहे हैं, तो वो काफ़ी जो दूसरे लोग डंप कर देते हैं, वो ख़त्म कर देते हैं, तो फिर उनको समझ में नहीं आता, तो वो फिर बल्क का बल्क जो है वो हमारे जैसे पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर उसको वो फेंक देते हैं। और ये तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए तो शायद ये कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए इसका बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि उन्होंने तो ई वेस्ट को निकालने का ये एक तरीका निकाल लिया है कि वो जो तरक्की पजीर मुल्क हैं या जो इंतहाई गरीब मुल्क हैं वो उन लोगों को ये एक्सपोर्ट कर देते हैं, वो इनके साथ खेलते रहते हैं और सारी सूरत हाल। लेकिन मुनीर साहब, हमारे यहाँ पे उनका मौसर इस्तेमाल भी होता है। हमारे जैसा मुल्क, आपने बताया कि खासा गरीब है, तो हमारे लिए सेकंड हैंड चीज़ें, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, ये तो नेमत होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं यही तो आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि उन्होंने तो इसका हल ये निकाला है, लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आती हैं, उनको हम उसी तरह से रीयूज़ कर रहे होते हैं। और समटाइम्स कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं जो रीफर्बिश हो जाते हैं, तो वो जो रीफर्बिश्ड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं वो भी हमारे यहाँ इस्तेमाल होते हैं। फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दुनिया में रिसाइकिल हो रही होती हैं। मसलन एक आपका लैपटॉप ख़राब हो जाता है, उसमें से कुछ पुर्जे अगर निकाल लिए जाएँ जो दूसरा ख़राब लैपटॉप है और उसके अंदर लगाकर, तो ये इस तरह से पाकिस्तान में, लेकिन जब ये सारी जब उसका बिल्कुल इस्तेमाल ख़त्म हो जाए, जब वो रीयूज़ भी हो चुका हो और रीफर्बिश करके भी आपने उसको इस्तेमाल कर लिया हो एक की चीज़ें दूसरे में लगाने के बाद, और आपने कुछ चीज़ें रिसाइकिल भी आप कर लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ई वेस्ट के हवाले से कुछ स्टैंडर्ड्स मौजूद नहीं है कि कौन सी चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ तो जो है वो काबिल इस्तेमाल नहीं होती और उसका फ़ायदा भी उस तरह से नहीं हो रहा होता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें इंपोर्ट नहीं करनी चाहिए, तो उस हवाले से हमारे यहाँ आप बता दें कि कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जैसे इन्हीं के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी लगी हुई होती हैं, या फ़र्ज़ करो कि ऐसी वो चीज़ें जो मुख्तलिफ़ आलात के अंदर लगी हुई होती हैं, तो वो मुख्तलिफ़ तरह के वो धातें होती हैं जो हमारे यहाँ उसको हम रीयूज़ करने का ज़ाहिर है कि हम कर तो लेते हैं, लेकिन बाद में जब वो ख़त्म हो जाती हैं तो उनको तल्फ़ कैसे करना है, तो ये असल में मसला होता है। या तो अब जैसे जो पुरानी चीज़ें हैं, अगर हम हवा में देखें तो जैसे सेल फ़ोन तो अपने वो रेस की वजह से या अपनी उसकी वजह से हम लोग इस्तेमाल कर पा रहे होते हैं ना, तो वो भी जो पुरानी चीज़ है उसके अंदर से निकलने वाली रेस जो होंगी वो ज़्यादा होंगी, वो ज़्यादा डैमेजिंग होंगी। फ़र्ज़ करें कि हम एक पुराना सेल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो आपको मालूम है कि ये भी एक नोन फैक्ट है कि वो हमारे दिमाग को या हमारे फ़र्ज़ करें अगर हमने जेब में रखा हुआ है तो हमारे हार्ट को वो ज़्यादा मुतासिर करता है।
تو اسی طرح جو کچھ چیزیں تو جیسے ہم نے کہا کہ استعمال ہو گئیں، لیکن جو باقی بچ گئی ان کو ہم کیا کریں؟ ہمارے ہاں تو لینڈ فل سائٹس بھی نہیں ہیں. اسلام آباد ابھی تک کتنے سال کا ہو چکا ہے، 1960 سے اب تک ذرا آپ اندازہ لگائیں، کوئی خاصا بالغ ہو چکا ہے. نہیں بوڑھا ہو گیا ہے، کوئی 60 سال سے اوپر ہو گیا ہے، اور لیکن ابھی تک ہمارے پاس کوئی لینڈ فل سائٹ نہیں ہے. جب اسلام آباد کیپٹل دی بیوٹیفل کے پاس لینڈ فل سائٹ نہیں ہے جہاں پہ پراپر چیزوں کو تلف کیا جا سکتا ہو، تو باقی شہروں کی کیا صورتحال ہوگی؟ تو وہاں پر تو ایسے ہی پھینک دی جاتی ہیں نا، جو کہ انوائرمنٹ کے اندر جاتی ہیں. کباڑیے کے پاس چلی جاتی ہیں، کباڑی کے پاس بھی چلی جاتی ہیں. کباڑیے بھی تو اس میں سے ساری چیزیں تو نہیں ریسائیکل کر رہے ہوتے یا ان کو یوز کر رہے ہوتے. کچھ چیزیں پھر بھی رہ جاتی ہیں، وہ ماحول کے اندر ڈال دیتے ہیں ہم لوگ. تو اس طرح سے ہم ان چیزوں کو ایک انوائرمنٹل ہیزرڈ بنا دیتے ہیں. تو اب صورتحال جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ امپورٹ کرتے ہوئے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے ہم کون سی چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں اور ان کی جو افادیت ہے وہ کتنی ہے، اور ان کا جو کہ کہنا چاہیے کہ کیا وہ ری یوز ہو سکتی ہیں اور کب تک ہو سکتی ہیں. کہیں ہمیں ایسا تو نہیں کہ بہت ساری چیزیں ڈمپ کرنی پڑ جائیں گی. پھر یہ ہے کہ ڈمپ کرنے کے یا ان کو ختم کرنے کے، تلف کرنے کے بھی کچھ ہمارے پاس ایسے قواعد و ضوابط ہونے چاہیے، لیجسلیشن ہونی چاہیے چیزیں، تاکہ ہم ان کو پراپر اس کو تلف کر سکیں. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بہت زیادہ ضروری ہیں، اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے جو سیکنڈ ہینڈ چیزوں کو یوز کرنے والے ہیں ان کو یہ بتانا ضروری ہے کہ کس طرح سے یہ ان کے لیے، ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں. تو وہ بھی ابھی ہمارے پاس کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے. آپ نے کبھی سنا ہے، آپ تو خود میڈیا کے اندر ہیں، کہ ای ویسٹ کے نقصانات کیا ہیں؟ اور یا جیسے ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ آپ کے لیے یہ بالکل ایک نیا لفظ ہے. جب یہ چند برس پہلے ہم نے اس کے بارے میں سننا شروع کیا تھا تو میں بھی لگتا تھا یار یہ ای ویسٹ کیا ہوتی ہے، اور یہ کیسے بس ہم نے کمپیوٹر لیا خراب ہو گیا پھینک دیا، اس کے بعد جو اس کا پلاسٹک ہے وہ ریسائیکل ہو جائے گا، کچھ آئسیز یا ان میں سے نکلنے والے جو دھاتیں ہیں وہ استعمال ہو جائیں گی، باقی کدھر جائے گا؟ لیکن آقا صاحب یہی مسئلہ اگر گھریلو صارفین کے لیے دیکھا جائے تو پاکستان میں ایسا کلچر ہے کہ الیکٹرانکس کی چیزیں سنبھال کے رکھی جاتی ہیں ہمیشہ. ہمارے پاس فلاں زمانے کا وی سی آر بھی ابھی تک موجود ہے، ہمارے پاس یہ چیز بھی ہے، ہمارے پاس اتنی پرانے فریج بھی، یہ چیزیں لوگ رکھتے ہیں یہاں پر. نہیں، یہ تو اچھی بات ہے. دیکھیں کتنے لوگ یہ رکھتے ہوں گے. اب ممکن ہے کہ آپ کے پاس اپنا آپ کا اتنا نوسٹیلجیا ہو کہ آپ نے یہ میرا پہلا سیل فون ہے، یہ میرا پہلا مانیٹر ہے، یا یہ میرا پہلا سی پی یو تھا، یہ فلاں ہے، لیکن یا یہ دادا کے زمانے کا ریڈیو ہے. بہت کم لوگ اس طرح سے آپ ان کو، وہ تو پھر اینٹیک ویلیوز کی ہو جاتی نا. لیکن کیا ہر چیز کو ہم اس طرح سے سنبھال کے رکھ سکتے ہیں؟ کیا پرانا فریج آپ اٹھا کے اپنے پاس پڑا رہنے دیں گے، یا آپ کہیں گے چلو اس کو ریپیئر کرا کے یوز کر لیتے ہیں؟ اب ایک وقت آئے گا جب آپ اس کو ریپیئر بھی نہیں کرا سکتے. پھر کیا اس میں سے کچھ پھر آپ ظاہر ہے کہ کسی کباڑیوں کو دیں گے، کباڑیا اس میں سے جو دوبارہ استعمال ہونے والی چیزیں ہوں گی وہ اس کو لے گا اور اس کو وہ ری یوز کر لے گا. تو باقی کی چیز کیا کرے گا؟ پلاسٹک تو وہ ریسائیکل ہو جائے گا، اس کو بیچ دے گا. اس میں سے بعض ایسی گیسز جو نکلتی ہیں اس کو کیسے تلف کرنا ہے؟ کیا ایسے ہی اس کو نکال کے پھینک دینا ہے؟ تو وہ تو ہوا میں جائیں گی نا آپ کے ارد گرد میں. ہم نے دیکھا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انہی اپلائنسز میں سے نکل کے ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. جیسے ہم اوون یوز کرتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں کہ اس کو ذرا ڈھانپ کے رکھ لیں؟ یہ فوڈ ہے تو آپ اس کے اوپر شیشے کا، آپ کوئی دوسری پلیٹ ایسی شیشے کی رکھیں جس سے یہ جو ڈائریکٹ ریز ہیں وہ فوڈ کے اندر نہ جائیں. لیکن وہ جو ریز ہیں اس میں سے جو نکل رہی ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ کسی طرح سے تو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں. تو اس طرح بہت ساری مثالیں ایسی ہیں کہ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا ممکن ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو، لیکن کہ اوون میں سے کچھ ریز ایسی نکلتی ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں. یا جو پرانے ٹیلی ویژن تھے، کیوں کہتے تھے کہ ان ٹیلی ویژن کو نزدیک سے بیٹھ کے نہ دیکھو، اتنے فٹ دور سے بیٹھ کے دیکھو، کیونکہ اس کے اندر سے جو نکلتی تھیں، اور پھر ان میں سے بعض دھاتیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کے اندر آئسیز کے اندر استعمال ہوتی ہیں یا ان کے اسٹرکچر کے اندر استعمال ہوتی ہیں، جو ہم ان کو کبھی ری یوز بھی کر سکتے ہیں اور بعض اوقات ہم ان کو ری یوز بھی نہیں کر سکتے. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں.
اب ایسی صورتحال آپ کے لیپ ٹاپس کی بھی ہے. آپ ان کی اسکرینز ہیں, چیزیں ہیں, ان کو آپ کہاں استعمال کر سکتے ہیں دوبارہ سے, لیکن وہ آپ نے پھینکنی ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو جو میونسپل ویسٹ ہے, جو سالڈ ویسٹ ہے, تو ان کے بھی کوئی پلانز نہیں ہیں. تو ای ویسٹ تو ابھی بہت دور, کسی کوئی اس کے اوپر بات کر رہا ہے. بنیادی بات یہ ہے ہیرا کہ اب ہمیں ان چیزوں کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے. لیکن آقا صاحب امپورٹرز کے اوپر نہیں یہ کوئی پابندی ہونی چاہیے یا کسی طرح کا چیک اینڈ بیلنس, کیونکہ ڈھیروں چیزیں بلک میں کنٹینر آئی جا رہے ہیں. چائنا سے بھی امپورٹ بہت زیادہ اس ٹائم الیکٹرانکس کا چیزیں منگوائی جا رہے ہیں اور مارکیٹ میں سپلائی ہو رہی ہیں, لوگ یوز بھی کر رہے ہیں, پھر انہیں ان کو تلف کرنا ان کو نہیں آتا. لیکن آپ کو یہ ایک بتاؤں کہ چائنا کے ہاں سے ڈفرینٹ کیٹیگریز کی چیزیں آ رہی ہیں, سیکنڈ ہینڈ چیزیں نہیں آ رہی ہیں. وہ آپ کو 5th گریڈ کا ٹوائے بنا کے دے سکتا ہے اور 1 گریڈ کا ٹوائے بنا کے دے سکتا ہے. ہاں یہ اور بات ہے, جو 5th گریڈ کا ٹوائے ہے وہ چند دنوں میں ٹوٹ جائے گا, وہ پلاسٹک کے چیزیں ہیں یا اس کے اندر دوسری, وہ آپ اس کو ری یوز کر لیتے ہیں. لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ 2019 میں سب سے زیادہ جو پرانی الیکٹرانکس سے ایکسپورٹ کرنے والا, یا جس کو کہیں کہ ای ویسٹ ایکسپورٹ کرنے والا ملک, وہ امریکہ تھا. اب امریکہ نے اپنے ملک میں سے تو تقریباً کوئی 5 ملین ٹن یہ الیکٹرانکس اس سال اس نے نکال کے تو دنیا میں پہنچا دیے. کسی نے اس کو ریفربش کر لیا ہوگا, کسی نے ری یوز کرنے کا طریقہ کیا ہوگا, کسی نے وہی جو ہم پاکستان میں کہتے ہیں جگاڑ لگائی ہوگی, ادھر کی چیز نکال کے ادھر ڈال دی. لیکن باقی جو چیز گئی ہے تو وہ کہاں پر ہے؟ اب آپ دیکھیں سمندر کے اندر جو ہے, جو چیزیں ہم ری یوز نہیں کر سکتے یا ریسائیکل نہیں کر سکتے یا ریفربش نہیں کر سکتے, وہ ہم دھڑا دھڑ سمندر کے اندر پھینکتے جا رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو ہماری جو آبی مخلوق ہے جو سمندروں کے اندر پائی جاتی ہے, وہاں پہ ان کی زندگی کو کس طرح کے خطرات لاحق ہیں. اگر WWF کی رپورٹ دیکھیں, پہلے تو ہم صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ جو میونسپل ویسٹ آ جاتی ہے یا نیوکلیئر ویسٹ آ جاتی ہے, اب ان کے ساتھ جو ہے پھر ہمارے ہاں اب جو بحری جہازوں سے ہم آئل, کروڈ آئل امپورٹ کرتے ہیں مختلف ملک, وہ اس کی سیپیج ہو جاتی تھی, وہ نکل جاتا تھا, لیکیج ہوتی تھی, تو وہ ہمارے جو اوشنز تھے, سمندر تھے, ان کے اندر اب ای ویسٹ ڈمپ کی جا رہی ہے. نیوکلیئر ویسٹ کے اوپر بڑا آپ کو پتہ ہے کہ واویلا ہوا تھا, اور اب یہی بات یہ ہو رہی ہے. اور شاید اسی وجہ سے جو ترقی یافتہ ملک ہے نا, وہ اپنی ساری جو پرانے الیکٹرانکس ہوتے ہیں وہ نکال کے وہ ہمارے جیسے ملکوں کے اندر بھیج دیتے ہیں, یا کسی دوسری جگہوں پہ بھیج دیتے ہیں جہاں سے وہ ریفربش ہو جاتے ہیں, ان کو قابل استعمال بنا کے بھیج دیتے. لیکن اس کے ساتھ اب آپ نے سوال کیا تھا کہ کچھ جو امپورٹ کر رہے ہیں ان کے لیے ضابطہ اخلاق ہونا چاہیے, لیجسلیشن ہونی چاہیے, ان کی چیزیں پراپر انسپیکٹ ہونی چاہیے. اب جو اس طرح کی سیکنڈ ہینڈ چیزیں ہمارے ہاں آ رہی ہوتی ہیں, ہیرا آپ نے کبھی سنا کہ بہت زیادہ ان کی انسپیکشن ہو رہی ہوگی؟ نو. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک تو لیجسلیشن بھی نہیں ہے, دوسری جو امپورٹ ہو رہی ہو کریں یار یہ کیا ہے, ایسے لنڈا ہی آ رہا ہے نا, ٹیکس بڑھا دو جو مرضی نہیں بس وہ آ گیا. اب چلو یار کچرا ہے, چیز ہیں, او اچھا یہ سیکنڈ ہینڈ ہے, فلاں, اس میں سے کون سی ایسی. لیکن جب آپ پراپر چیک نہیں کر رہے ہوتے تو اب اصل میں ایک تو ہمارے پاس لیجسلیشن نہیں ہے, دوسری جو کسٹم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو انسپیکٹ کرنا ہے, اب ان کو بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ کون سی چیزیں ایسی آ رہی ہیں کہ جس کو ہمیں روکنا ہے. اب کہیں پہ ڈیفائنڈ ہوگا تو وہ اس کو اتنا ویجیلنٹلی امپلیمنٹ کریں گے. تو اب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سول سوسائٹی, ہمارے اور آپ جیسے لوگ جو ہیں, وہ اس کے اوپر آواز اٹھائیں کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں. آئیڈینٹیفائی ہونا چاہیے کہ جو ایکسپرٹس ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ فلاں چیزیں جو پاکستان کے اندر آ رہی ہیں اور ان کو ہمیں روکنا ہے. اس کے اوپر پھر ٹریننگز ایسی ان کی تربیت کی جائے کہ بھئی آپ نے یہ چیزیں روکنی ہیں, لا سخت ہوں, پنشمنٹ ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت سارے مسائل ہمارے اس طرح سے حل ہو سکتے ہیں.
बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे हमारे एक्सपर्ट जिन्होंने आज हमें ई वेस्ट यानी कि बहुत ही बुनियादी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर बहुत धड़ाधड़ आ रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, सेकेंड हैंड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, गैजेट्स हैं, कुछ भी हैं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अफसोस के साथ हमें उसे तल्फ़ करना नहीं आता। और इस हवाले से कोई मेकैनिज़म हुकूमती सतह के ऊपर कोई कम अज़ कम एक मुख्तस करदा एक वजारत होनी चाहिए कि वो ये देखे कि पाकिस्तान के अंदर आने वाला इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान जो है किस हद तक इस्तेमाल हो सकता है, किस हद तक मौसर इस्तेमाल हो सकता है और किस हद तक उसको बैन करना भी ज़रूरी है। तालीम और दुनिया से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।